ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد پھر تائب ہوتا ہے اور اسے دل میں آتا ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ نے اس آیت کے اندر ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ جو انسان گناہ کے بعد نیکی کر کے اور پھر ان الفاظ کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو استقامت نہ ہو نیکی پر، گناہ کرتا ہے، گناہ ہی کرتا رہتا ہے، پھر کبھی نیکی کر لیتا ہے لیکن بار بار اس سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ اسے استقامت عطا فرما دیں گے اگر یہ عمل خاص کر لے۔ چونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ گار کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ گناہ گار کو برا سمجھنا یہ بہت بڑا علمی تکبر ہے۔ شیطان نے جو تکبر کیا وہ مال کا تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ علم کا تکبر تھا کہ میں ٹھیک ہوں، انا خیر منہ خلقتنی۔ اس نے یہ جملہ بولا کہ میں بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے جو ہے وہی دوسرے کو برا سمجھتا ہے۔ تو یہ ایسا تکبر ہے جو کائنات میں سب سے پہلے شیطان نے کیا، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ انسان دوسرے کو گناہ گار سمجھتا ہے اور کسی کی تھوڑی سی بات اگر مل جائے تو اسے ایسے تشہیر کی جاتی ہے، ایڈورٹائز کی جاتی ہے، میڈیا پہ اٹھایا جاتا ہے، اور وہ بات بے شک ہوتی تھوڑی سی ہے لیکن وہ بڑھتے 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 جب میڈیا کی زینت بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی تو اس دنیا کا سب سے گناہ گار آدمی ہے، اور ہوتا وہ اتنا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس بات کا ذریعہ بنتے ہیں کہ اس کو بدنام کرنے میں اور گناہ کی تشہیر کرنے میں، موت سے پہلے اللہ ان سارے لوگوں کو اس گناہ کے اندر مبتلا لازمی کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کی بارے میں ایسے جملے بولتا ہے، اس کے عیب تلاش کر کے لوگوں میں عام کرتا ہے، موت سے پہلے وہ بیماری اس کے اندر آتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرہ کیوں بگڑ چکا ہے کہ ہم ہر بندے کے گناہ کی تشہیر کرتے ہیں۔ کوئی بندہ توبہ بھی کر لے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ وہی ہے۔ اللہ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، آیت کی میں آپ کو تشریح کروں گا پھر بتاؤں گا کہ اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور ہم توبہ کرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی غلط کام میں پڑا ہوا ہے، مسجد نظر آ جائے، اچھا یہ مسجد میں وہی آیا ہوا ہے، بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، مسجد آ ہی گیا۔ اب وہ اس کو رب کا معاملہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ کے نسخہ کیمیا کتاب ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ واقعہ لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک آپ کا صحابی متقی پرہیزگار وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو رستے سے چونکہ چل رہے تھے تو رستے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا، تو ایک آدمی نے دیکھا کہ میں بڑا گندا آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، اور یہ وقت کے پیغمبر جا رہے ہیں، اللہ کے نیک پیغمبر ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کے ساتھ چلتا ہوں، چند قدم، شاید مجھے بھی اللہ ہدایت دے دے یا مجھے بھی توبہ سچی کی توفیق دے دے۔ اب یہ جو نیک لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو موقع ملتا ہے، نیک لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ اس لمحوں کو ضائع نہ کریں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، یہ لاہور تشریف لائے، 1960 کی بات ہے، تو ایک جگہ مسجد میں رستے میں گزرتے ہوئے انہوں نے نماز ادا کرنی تھی، تو آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یوں درس کا حلقہ لگا ہوا ہے اور ایک مولانا صاحب تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا 6 بر اعظم کا شیخ الحدیث ہے، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آج قبر ہے ان کی، دفن ہے، تو بخشا ہوا آدمی ہے، اللہ کا نیک ایسا کہ جن کو علماء نے شیخ الحدیث مانا ہے، پوری دنیا کے علماء نے، کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ۔ تو وہ
تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھ کے آگے بڑھے اور حلقے میں جا کے درس میں بیٹھ گئے. ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس، بڑی مصروف شخصیت. خدما باہر کھڑے تھے حیران کہ حضرت کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اور آگے پہنچنا ہے. حضرت 2-3 منٹ وہاں بیٹھے، پھر باہر نکلے اور کہا چلو بھائی گاڑی آگے لے جاؤ. تو ایک خادم نے پوچھا حضرت آپ تھوڑی دیر کے لیے کیوں بیٹھے؟ فرمایا یہ نیک لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، یہاں رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جو اس میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے جڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس پہ بھی سکینہ نازل ہو جاتی ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. اب یہ کتنی اہم چیز ہے. تو جب کوئی نیک مجلس ہو، نیا نیک بندہ جا رہا ہو، تھوڑا سا یہ تبلیغی جماعت جیسے گشت کرتی ہے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ چل لیں، کیونکہ یہ لوگ ایک کام کر رہے ہیں اللہ کا، دین کا. اب یہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، قدم اٹھا رہے تھے، تو آپ کا ایک خادم ساتھ تھا اور وہ وقت کا ولی تھا. وہ بھی نبی کے ساتھ رہنے والا تو ولی ہوتا ہے، تو مانتے ہیں نا. اب ایک گناہگار وقت کا ساتھ چلنے لگ پڑا. اس نے کہا شاید نبی کا قدموں کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے میں چلوں گا، نبی کی صحبت میں اللہ مجھے ہدایت دے دے یا میرے گناہ معاف کر دے. اب جو خادم تھا، اکثر جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے اکابر کے بھی، وہ بڑے عجیب و غریب جو مزاج کے ہوتے ہیں. لوگ اکثر ان کی وجہ سے متنفر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ جو خدما ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے تکبر میں، تھوڑے سے مزاج ایسا ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی محنت ہوتی کوئی نہیں ہے. محنت تو ساری بزرگ کی ہوتی ہے. یہ تو ویسے ہی بزرگ بنے ہوتے ہیں ساتھ جوتے اٹھانے کی وجہ سے، اور لوگ بیچارے ان سے تنگ ہوتے ہیں. اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جو باس ہوتا ہے نا، ڈی سی اتنا لڑاکا نہیں ہوگا جتنا اس کا چپراسی ہوگا. آپ ایس ایچ او کے کمرے تھانے میں چلے جائیں، ایس ایچ او بڑا اخلاق سے بات کرے گا، لیکن جو باہر کھڑا ہے نا وہ عجیب 30 مار خان ہوگا. تو اب یہی ہوا کہ وہ جو خادم تھا، وہ جو ہے اس نے یوں اس کو دیکھا گناہگار آدمی کو، یہ ہمیں جانتے ہیں، گلیوں میں رہتا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو بڑا گندا آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے، فاسق آدمی ہے. اس نے یوں اس کو خالی دیکھا کہ یہ کدھر ہمارے ساتھ چل رہا ہے، گندا آدمی، گناہگار آدمی. اب دونوں کی نیت کا فرق دیکھیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی نیت میں یہ آیا کہ یہ گندا ہمارے ساتھ کیوں چل رہا ہے. اچھا، اس کی نیت میں آیا کہ میں گندا ان کے ساتھ چلوں تو شاید میں ہی بخشا جاؤں. اب آپ دیکھیے دونوں کی فرق. اب اندر کی کیفیت اللہ جانتا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو بھی حقیر. میں ایک بہت بڑی نام نہیں لیتا اس کا، ہمارے ملک کی بدنام ترین عورت ہے. مجھے ایک دن فون کیا باہر سے، کہنے لگی آپ کو اور مولانا طارق جمیل صاحب کو میں اس لیے زیادہ فالو کرتی ہوں کہ آپ کسی کو گندا نہیں سمجھتے، گناہگار، بدکار، کسی کو جو ہے یہ ڈانٹتے نہیں ہیں. آپ میری باتیں سنتے رہتے ہیں، میں کوئی بات پوچھوں مجھے جواب دیتے ہیں، وظیفہ بتا دیتے ہیں. اصل میں بگڑا ہوا بندہ بھی قریب آ جاتا ہے. اب دونوں کی نیت دیکھیں مختلف ہے، اندر کی کیفیت ہے، باہر نہیں. نہ منہ سے اس نے کچھ کہا، نہ منہ سے اس نے کچھ کہا، اور پیغمبر چل رہے ہیں، لیکن دل کے بھید کون جانتا ہے؟ اللہ. واللہ علیم بذات الصدور ہے. اب اندر اب آپ کس کو برا سمجھ رہے ہیں، اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، میں کس کو برا سمجھ رہا ہوں، اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے. وہاں بھی اندر کی کیفیت سے ایک دم عرش پہ فیصلہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے کہا اے جبرائیل جاؤ، وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے کہو یہ جو آپ کے پیچھے دو چل رہے ہیں نا، دونوں سے کہیں آج سے نئے عمل کرو، نئے عمل کرو. یہ جو متقی تھا اس نے غرور کیا، اس کو برا سمجھا، حقیر سمجھا، اپنے علم کو، اپنے تقوی کو، عبادات کو بڑا سمجھا، اس کی پچھلی ساری میں نے ضائع کر دی. اور اس نے اپنے کو حقیر سمجھ کے آپ کے پیچھے چلنا چاہا کہ شاید میری مغفرت ہو جائے، میں نے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دی. اب دونوں نئے عمل کریں، اب برابر ہیں دونوں. اب دیکھیے ہمیں جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں نا، میڈیا پہ دیکھ کے وہ ہو اتنا گندا عورت، اتنی گندی عورت ہے، یہ اتنا گندا مرد ہے، بس اسی وقت جو ہے ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال زیرو. کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کم تر نہ سمجھیں. اب دیکھیے مرتد، پیچھے مرتد کا ذکر تھا پچھلی درس میں، اللہ نے ان کے بارے میں یہاں فرمایا کہ مرتد بھی جو اسلام سے ہٹ گیا، پھر وہ آ جائے اللہ کے در پہ، پھر وہ آ جائے توبہ کر لے، پھر وہ آ جائے آ کے جو ہے استغفار پڑھ لے، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا
ثم پھر ان ربک بے شک تیرا رب للذین ہاجروا جو نکل جائے اپنے گھر سے ان لوگوں کے لیے من بعد ما فتنوا اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے فتنے میں، یعنی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، اسلام سے ہٹ گئے تھے اور وہ دنیا والوں کی نظر میں سب سے گندے بن گئے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک پھر بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم جاہدوا پھر یہ جد و جہد کریں، پھر یہ جہاد کریں، وصبروا اور استقامت اختیار کریں، صبر کریں، ثابت قدم رہیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد وہ پائیں گے، اس کے بعد یعنی بے شک تیرا رب وہ لوگ پائیں گے اپنے رب کو اس کے بعد کہ پہلے گندے بنے، مرتد ہوئے، گناہگار ہوئے، کافر ہوئے، اسلام سے پھر گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن پھر سمجھ آئی اوہو اصل تو یہ دین ہے، اور وہ واپس آ گئے، توبہ کر لی، اور اللہ کو کیا پائیں گے؟ لغفور الرحیم اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ ان کے لیے اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا، لیکن جب مسجد میں آپ اسے لے آتے ہیں، قرآن پاک اسے پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، تو آپ اس کو پھر بھی کہ او یہ وہی ہے نا جو پہلے ایسا ہوتا تھا، یہ باتیں آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں آپ کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یوم تاتی یاد کرو وہ دن، کل نفس ہر نفس تجادل عن نفسہا اس دن لڑے گا اپنے آپ سے، وہ دن انسان اپنے میں لڑے گا، اوہو یہ میں نے کیا کر دیا تھا، میں نے اپنے اعمال ہی ضائع کر دیے تھے، میں تو ایسے جملے بولے تھے، وَتُوَفَّى پورا کا پورا ملے گا، کل نفس ہر نفس کو ما عملت جو وہ عمل کرتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم عبادات کر کر کے، حج عمرے کر کر کے اپنے اعمال بھر لیتے ہو، لیکن ایک جملے کی وجہ سے سارے ضائع کر دیتے ہو۔ اصل عبادت مشکل نہیں ہے، عبادت کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بھٹک گیا ہو، گمراہ ہو چکا ہو، آپ اسے راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا جو کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، آپ کسی کو بھی راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، تو حکمت سے یہ آیت کریمہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ اس کے لیے غیبانہ پڑھ کے دعا کریں، اور آپ ویسے ہی پڑھ کے دعا کریں اللہ امت کے جو بھی لوگ ہیں گمراہ ان کو ہدایت دے۔ اگر کوئی مرد بھٹک چکا ہے، عورت بھٹک چکی ہے، اور اگر کوئی بھی گمراہ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آیت کریمہ 110 ہے سورہ نحل کی، آیت کریمہ 110 کا آخری حصہ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس کو پڑھ کے آپ 70 بار دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اگر آپ کے جو ہے خود گناہ ہو چکا ہے اور گناہ پہ جو ہے بار بار گناہ ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے اس آیت کو روزانہ 11 بار پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچنے کی استقامت عطا فرما دیں گے، اور آپ کو حق پہ استقامت عطا فرما دیں گے۔ روزانہ 11 بار یہ جملہ پڑھیں ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اور اس کے بعد کوئی آدمی توبہ کر کے ایک بار یہ جملہ پڑھ لے، یہ آیت کا حصہ پڑھ لے، اللہ اس کے 100% گناہوں کو معاف کر دے گا پچھلے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کے بعد یعنی توبہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور استغفار پڑھ لینا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد کس کو پتا ہے؟ اللہ کو، اور اللہ خود کہہ رہا ہے اس کے بعد مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، یعنی ایک قدم تم اٹھاؤ، دوسرا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک قدم ہمارا اختیار ہے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ گناہوں کو معاف کرے گا اور انسان کو استقامت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔